صل علی محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکرک لی ومنک علی. اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور تیری مخالفت میں جرأت کی ہے اور میں مطمئن رہا ہوں آپ کے ازلی احسانات کے اوپر کی وجہ سے اور جو تم نے میرے اوپر الطاف کیے ہیں، عنایات کی ہیں. یہ ترجمہ ہے اس عبارت کا. اس میں 3 مطلب ہیں جو بیان ہونے چاہیے. مطلب اول، ظلم نفس کیا ہے؟ ظلم کی جو علماء کرام تعریف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وضع شیء فی غیر محلہ، یعنی کسی شے کو اس کے لائق مکان پر نہ رکھنا ظلم ہے. مثلا امامہ سر کے لیے بنا ہے، اس کو اگر پیروں میں رکھا جائے تو ظلم ہے. جوتے پیروں کے لیے بنے ہیں، اگر اس کو سر پر رکھا جائے تو ظلم ہے. یعنی کسی شے کا جو لائق مکان ہے اس کو اس مکان پر نہ رکھنا، اس مقام پر نہ رکھنا ظلم ہے. یہ ظلم کا معنی ہے، ظلم کی تعریف ہے جو علماء کرام بیان کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر ایک ملکوتی شے امانت کی طور پر رکھی ہے اور وہ ہے اس کا روح. روح ایک ملکوتی وجود ہے جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اس مادی جسم کے ساتھ ہے. تو اس روح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے اندر ملکوتی کمال رکھے ہیں اور اس روح کی خاصیت یہ ہے کہ انسان اس روح کے ذریعے سے اطاعت خدا کرے، نیک اعمال انجام دے، برائیوں اور وساوس شیطانی سے دور رہے، اطاعت شیطانی میں نہ آئے. یہ روح کا مقام ہے، یہ روح کی جگہ ہے. اور اسی خاصیت کی بنا پر آیت قرآنی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
کہ میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، اور یہاں پر عبادت سے مراد بھی عرفان الہی ہے، معرفت خداوند قدوس، یعنی میں نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے کہ وہ انسان میری معرفت رکھے، اور جس کو جتنی معرفت زیادہ ہوگی وہ اتنا عابد زیادہ ہوگا۔ تو روح کا مقام معرفت الہی، عبادت الہی، اطاعت الہی ہے۔ اب اس روح کو اگر گناہوں سے آلودہ کیا جائے اور شہوانی خواہشات کا پابند کیا جائے تو یہ اس کے اوپر ظلم ہے۔ کأنہ اس کو وہ جو مقام ہے جس کے لیے وہ وضع ہے، جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے، ہم اس کو وہ نہیں دیتے، اور انسان شیطان کی اطاعت میں گھر جاتا ہے، وساوس شیطانی اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، وہ شہوانیت کا تابع ہو جاتا ہے، اس شہوانیت کے اتباع کی وجہ سے وہ کأنہ اس مقام سے پھر جاتا ہے، اور یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب الاعتقادات میں بیان فرماتے ہیں کہ نفس پر ظلم یعنی امام وقت کی معرفت نہ رکھنا ہے۔ یہ انسان جو نفس پر ظلم کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے، اور یہ اعتقاد رکھنا بھی روایات کے رو سے ہے، کہ روایات میں ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مرتا ہے اور اس کو معرفت امام زمان نہیں ہے، کانہ وہ موت جاہلیت مرتا ہے۔ تو اس کا مرجع بھی وہی ہے کہ روح کی خاصیت معرفت امام ہے، روح کا مقام معرفت امام حاصل کرنا ہے، اور معرفت امام ہی سبب ہے کہ اس کے پاس معرفت خداوند قدوس ہو۔ تو جو اس معرفت سے پیچھے ہے اور جس کی جسمانی خواہشات، شہوانی خواہشات شیطان کے تابع ہیں، اور وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، تو کأنہ یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو بندہ دعا کرنے میں یہ کہتا ہے کہ ظلمت نفسی، یعنی اے خدایا میں نے تیری مخالفت کر کے، معصیت کر کے، گناہ کر کے در حقیقت اپنے آپ کو اپنا مقام نہیں دیا، جو میرا مقام عبدیت ہے وہ نہیں دیا، اور یہ میں نے ظلم کیا ہے۔ پھر کہتا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي، تجری مولا کے اوپر، یعنی اس کے مخالفت کرنا، مولا کی مخالفت میں جرأت کرنا، یہ لغت میں معنی ہے اس کا۔ کہ مخالفت میں جرأت کرنا تجری ہے۔ اصطلاح میں علماء اصولیین اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ انسان جس چیز کی قطع اور یقین پیدا کرے کہ اس کا انجام یا اس کا ترک میرے اوپر لازم ہے، اور اس کی مخالفت کرے
لازم سمجھتے ہوئے مخالفت کرے تو اس کو جرأت کہتے ہیں، تجری کہتے ہیں۔ یہ واجب اور حرام دونوں کو شامل ہے کہ ایک مرتبہ انسان یقین اور قطع پیدا کرتا ہے اس کا انجام دینا واجب اور لازم ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، یا مثلا ایک شے کا یقین اور قطع ہے اس کے پاس کہ اس کا ترک لازم ہے اور اس کو انجام دیتا ہے، تو دونوں جرأت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ یہ مولا کے اوپر تجری کرنا ہے، جرأت پیدا کرنا ہے۔ علماء اصول ایک شرط بھی لگاتے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ مخالف واقع ہو۔ مثلا ایک شخص کو یقین اور قطع حاصل ہے کہ یہ میرے سامنے جو جام بھرا ہوا پڑا ہے یہ شراب کا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ شراب نجس ہے، حرام ہے، اس سے مجھے دوری کرنی چاہیے، مولا نے منع کیا ہے اس کو پینے سے۔ جب مولا نے منع کیا ہے کہ اس کو نہ پئیں اور پھر اس کو یقین بھی ہے کہ یہ شراب ہے، پھر بھی یہ پیتا ہے، اس جام کو نوش کرتا ہے، یہ مولا کے اوپر جرأت کرنا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ پھر معلوم ہو کہ یہ دروا کے پانی تھا۔ اب یہ کبیح اور گناہ کیوں ہے جب کہ اس نے پانی پیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ اس نے اپنی قطع اور یقین کی مخالفت کی ہے، اور قطع اور یقین کی مخالفت کا انہو مولا کے اوپر جرأت انجام دی ہے، تو یہ جرأت کے معنی میں استعمال لفظ ہوتا ہے، اور جرأت کی یہی تعریف ہے۔ یہاں پر کیا کہنا چاہتا ہے عبد دعا میں؟ تجرأت بجہلی، اے خدا میں نے گناہ کے اوپر جو جرأت کی ہے، میں نے عبادات ترک کرنے پر جو جرأت کی ہے، یہ در حقیقت جہل کی وجہ سے ہے، یہ میری نادانی اور جہالت کی وجہ سے ہے۔ یعنی توجہ فرمائیے کہ کہنا کیا چاہتا ہے عبد؟ جہل کے 3 قسم ہیں۔ ایک کو جہل بسیط کہتے ہیں، ایک کو جہل مرکب کہتے ہیں، اور ایک کو جہل شک کہتے ہیں، تردد۔ جہل بسیط یہ ہے کہ انسان نہیں جانتا، وہ اشیاء سے جاہل ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ چیزیں مجھے نہیں آتی، یعنی اپنی جہالت کا علم ہے، تو اس کو جہل بسیط کہا جاتا ہے۔ جہل مرکب جو بدترین جہل ہے، وہ جہل کیا ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہ آتی ہو اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ مجھے نہیں آتی۔ یعنی 2 جہل ہوتے ہیں در واقع، ایک تو شے کو نہیں جانتا، دوسری بات یہ کہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ الذی لا یعلم ولا یعلم انہ لا یعلم، نہیں جانتا لیکن یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا۔ در واقع 2 جہل ہیں، اسی وجہ سے اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ یہ اقسام اجماعی ہیں، سب علماء قائل ہیں کہ یہ جہل کے قسم ہیں۔ اما تردد اور شک کو بعض علماء جہل میں داخل کرتے ہیں، بعض داخل نہیں کرتے، کہ انسان کو کسی شے میں شک ہو، یعنی کسی بھی طرف حکم نہیں دیتا، متردد ہے۔ مثلا یہ شریعت اسلامی صحیح ہے یا غلط ہے، شک ہے اس کو، تو اس کو بھی علماء کرام اس کو قسم کو جہل میں داخل کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا جہل ہے۔ یہاں پر جہالت کیا ہے؟
دیکھیے یہ جو گناہ ہوتے ہیں ان میں ایک قبح رکھا ہوتا ہے کہ انسان اگر اس قبح کو یقینی طور پر معلوم کر لے تو وہ قطعاً انجام نہیں دے گا۔ مثلاً کتنے ہی گناہ جن کا قبح اور ان کی بدتری اور ان کی سزا جو ہے ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے، لہذا ہم ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ مثلا کتنی ہی نجاسات ہم کھاتے تو کیا اس کے کھانے کا خیال بھی نہیں کرتے، کھانے کا خیال بھی نہیں کرتے کہ یہ کوئی چیز مثلا لباس کو بھی نجس نہیں کرتے ہم، بلکہ خیال بھی نہیں کیا کہ لباس نجس ہو۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اس کا قبح معلوم ہے، اور اس کے برعکس مثلا جھوٹ، کذب، یہ کیا ہے؟ کبھی ہے، اس کے اوپر سزا رکھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس کا قبح معلوم نہیں ہے۔ ایک طرف سے قبح معلوم نہیں ہوتا، دوسری طرف سے شیطان اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، حسین کر کے پیش کرتا ہے، لاجواب کر کے پیش کرتا ہے۔ تو جب وہ لاجواب اور حسین ہو کر ہمارے سامنے چیز آتی ہے، جبکہ اس کا قبح ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو ہم اسے انجام دیتے ہیں۔ یعنی کأنہ عبد کہنا یہ چاہتا ہے کہ خدایا میں تیری مخالفت کرنا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، چیزوں جو گناہ ہیں، اشیاء، ان کا قبح در حقیقت مجھے معلوم نہیں ہوتا، اس قبح کی جہالت کی وجہ سے میں جرأت کر پاتا ہوں، جرأت کر لیتا ہوں، میں جری ہو جاتا ہوں کہ وہ قبائح معلوم نہیں ہیں، اسی وجہ سے میں جرأت کرتا ہوں۔ خدایا میں اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہوں، اور میں کبھی نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کہ ان کے اندر قبح کیا رکھا ہوا ہے، ان کی سزا کیا رکھی ہوئی ہے، کیونکہ میں ان سے جاہل ہوں، اسی وجہ سے میں یہ جرأت کرتا ہوں۔ پھر آگے خدا کے تفضل کو پیش کرتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے کہ وَسَكَنْتُ إِلَىٰ قَدِيمِ ذِكْرِ کلی۔ سکون کے بھی مختلف معنی ہیں۔ ایک معنی سکون کا ثبات ہے، قیام پذیر ہونا کسی جگہ، کہ ایک شخص کہاں پر، کسی چیز پر، کسی جگہ کا کمرے میں، گھر میں سکون پذیر ہو، قیام پذیر ہو، رہنا چاہتا ہو، تو اس کو بھی ساکن کہتے ہیں۔ کہ جناب آدم علیہ السلام کو حکم ہوا اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی ساکن ہو جاؤ اس جنت میں، مثلا ساکن۔ یہاں سکون کا کیا معنی ہے؟ قیام پذیر ہونا، کسی جگہ رہنا۔ ایک مرتبہ سکون کا معنی حرکت کے مقابل میں ہے، کہ شخص یا شے ساکن ہے یعنی متحرک نہیں ہے۔ تیسرا معنی سکون کا اطمینان ہے، ولو وہ متحرک ہو شخص، ولو وہ ساکن ہو یعنی قیام پذیر ہو کہاں پر، یا قیام پذیر نہ ہو، لیکن اس کا قلب مطمئن ہے، اس کا دل مطمئن ہے، تو اس کو بھی سکون کہتے ہیں۔ یہاں پر سکون کا معنی تیسرا معنی مراد ہے کہ خدایا میں اطمینان رکھتا ہوں، وسکن تو میں اطمینان رکھتا ہوں، کس وجہ سے؟ الی قدیم ذکر کلی، اس تفضل کی وجہ سے جو ازل سے تم میرے اوپر کرتے آتے ہو۔
مثلاً عالم الستو سے، عالم الذر سے جو تیرے الطاف ہیں میرے اوپر، اس کی وجہ سے میں مطمئن ہوں۔ سکن تو الی قدیم ذکر کلی و من کا علیہ، اور جو تیرے احسانات ہیں میرے اوپر، ان احسانات کی وجہ سے میں ابھی تک مطمئن ہوں کہ تم احسان کرتے رہو گے۔ یعنی یہ تفضل الہی کا اقرار کرتا ہے، اور ایک طرف سے اپنے نفس کے جرأت اور ظالم ہونے کا اقرار کرتا ہے، تاکہ یہ کہہ سکے کہ ایسا تفضل کرنے والا ہی ظالم کو بخش سکتا ہے، ایسا تفضل کرنے والا ہی شخص جری کو بخش سکتا ہے۔ تو الہی ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکرک لی ومنک علیہ، یہ اس کا مطلب ہے۔ کل آگے عبارت انشاءاللہ عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔